أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا باقاعدہ درس شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند وہ باتیں پیش کرتا ہوں جو قرآن سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے جو قرآن نازل ہوا اس کو ہم کہتے ہیں وحی. اس کے علاوہ قرآن کیسے نازل ہوا، اس کی کتنی شکلیں ہیں، قرآن کریم کیسے جمع کیا گیا، یہ کچھ جاننے کی چیزیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تک قرآن کریم کیسے پہنچا ہے. کیونکہ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے. اس میں زیر زبر کوئی چیز، ہمارا دعویٰ ہے، عقیدہ ہے کہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں وحی کیا ہے. وحی جو ہے اس کا اصل معنی تو یہ ہے چپکے سے تیزی کے ساتھ کسی کو کوئی چیز بتانا. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کو اگر کوئی چیز جاننا ہو تو اس کے کئی ذرائع ہیں، کئی راستے ہیں. علم حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں. مثلا کوئی چیز ایسی ہے جو سن کر آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ سنی ہے کہ ہاں اس سے آپ کو علم حاصل ہوا. کوئی چیز ایسی ہے جو دیکھ کر آپ کو معلوم ہوتی ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو چھو کر معلوم ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو پیر سے چل کر جائیں گے پتہ چلے گا کہ ایسا ہے ویسا ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو سونگھ کر معلوم ہو. اس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. یہ 5 وہ چیزیں جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو چیز دیکھ کر معلوم ہو سکتی ہے، جو چیز دیکھنے سے پتہ چلتی ہے، اور جو کام آنکھ کرتی ہے وہ ناک نہیں کر سکتی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سونگھنے کا کام آنکھ کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دیکھنے کا کام ناک کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ ہے. اسی دائرے میں وہ چیز آپ اس کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اتنا معلوم ہو گیا تو اب آگے چلتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو معلوم کرنا ہو تو وہاں یہ 5 چیز بھی کام نہیں کرتی. پھر اس کے اوپر آتی ہے عقل. میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں. بندوق تو آپ نے دیکھی ہوگی. بندوق کو دیکھنے کے بعد آپ جیسے ہی اس کی شکل دیکھیں گے تو دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوا یہ بندوق ہے. بندوق کو آپ نے پکڑ لیا تو پکڑنے سے آپ کو معلوم ہوا یہ مضبوط ہے، طاقت ہے اس میں. یہ چھونے سے پتہ چلا، یعنی ٹچ کرنے سے.
اس کی تھریلر پر آپ نے انگلی رکھی تو وہاں سے گولی نکلتی ہے، یہ آپ کو پتا چلا چھونے سے، اور جیسے ہی گولی نکلی تو آواز آئی دھماکے کی، یہ جو دھماکے کی آواز آئی کان سے آپ نے سنا، پتا چلا کہ دھماکہ ہوا۔ اس کی جو نالی ہوتی ہے وہاں آپ نے سونگا تو پتا چلا یہاں بارود ہے، بارود تو آپ سمجھتے ہوں گے جیسے بم وغیرہ میں ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہو گئی، لیکن اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ چیز سے فائدہ کیا ہوگا، تو یہ آپ کو یہ 5 چیزیں نہیں بتائی گی، پھر یہاں آپ کو اس کے اوپر جانا پڑے گا، یعنی عقل۔ اب یہ ایک راستہ اور ہے علم حاصل کرنے کا، اس کو کہتے ہیں عقل، یعنی اب جب سب چیزوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو اب عقل بتائے گی کہ کرنا کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتائے گی عقل کہ اس سے گولی چلاتے ہیں، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کے اوپر چلائی جاتی ہے، جو غلط نہیں کرتا اس پر نہیں چلائی جاتی، یہ عقل بتائے۔ یا یہ کہ آپ عقل سے یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اتنی سب چیزیں خود بخود نہیں ہو گئی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہاتھ میں، پیر میں، ناک میں، آنکھ میں، کان میں نہیں، بلکہ عقل نے بتایا کہ یہ ایسے ہی ڈائریکٹ وجود میں نہیں آ گئی ہے، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ کس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا؟ عقل کے ذریعے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان 5 چیزوں سے حاصل ہوگی، معلوم ہوگی، لیکن جب وہ 5 چیزوں کا سہارا چھوٹے گا تو پھر اس کا درجہ کس کا آئے گا؟ عقل کا۔ اب یاد رکھیے ہر جگہ عقل سے بھی آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر بھی ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر بندوقی کو لے لیجیے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون گنہگار ہے کون نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس فیصلے کو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون صحیح ہے کون غلط، یہ جو اللہ تعالیٰ بتائیں گے جبرائیل کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ تک، صحابہ سے لے کر ہم تک جو پہنچا، اسی کا نام کیا ہے؟ وحی ہے۔ تو کون چیزیں ایسی ہے جو 5 چیزیں بتائی، کچھ چیزوں کا علم آپ کو عقل سے ہوگا، لیکن جب یہ سب چیزیں ساتھ چھوڑ دے تو پھر وہاں پر آپ کو راستہ معلوم ہوگا، کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ یہی وحی ہے جو 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک وحی تو وہ ہے جس کو ہم مطلوع کہتے ہیں، ایک وحی وہ ہے جس کو ہم غیر مطلوع کہتے ہیں۔ غیر مطلوع اور مطلوع کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ غیر مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی باقاعدہ، نمازوں میں جو ہم پڑھتے ہیں یہ مطلوع ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ غیر مطلوع ہے، یعنی حدیث شریف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ سب وحی تو ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جو قرآن کا حصہ بن گئی، اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو قرآن کا حصہ نہیں بنی، جو ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مغیرہ کے شعبہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو بولتے ہیں نا فضائل اعمال میں 5 منٹ کا مدرسہ ہم پڑھتے ہیں جس میں بار بار حدیث آتی ہے، یہ بھی وہی ہے، لیکن یہ وہی وہ ہے جو قرآن کا حصہ نہیں بنی، لیکن وہی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں بولتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ وحی ہے۔ اتنا تو سمجھ گئے ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، وحی کیسے آتی تھی؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور سن ہجری 8 میں ایمان لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں، ایک تو فرمایا انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے، یا پھر فرمایا مثل سلسلۃ الجرس۔ مثل سلسلۃ الجرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھنٹی کے بجنے کی آواز مجھے معلوم ہوتی، تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہی آ گئی۔ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھنٹی کے بجنے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب گھنٹی بجتی ہے
تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہے، جب گھنٹی بجتی ہے تو پتہ نہیں چلتا لگی ہوئی ہے گھنٹی اس طرف، بج یہاں رہی ہے، لیکن یہاں بیٹھنے والا آدمی محسوس نہیں کر سکتا کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ایسا معلوم ہوتا ادھر سے آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے ادھر سے۔ تو جب گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز کی سمت متعین نہیں کر سکتے آپ، یعنی پتہ نہیں لگا سکتے کہاں سے آ رہی ہے، اور گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے۔ دو چیزیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی اس شکل میں، کس شکل میں؟ جب گھنٹی بجنے جیسی آواز آتی، آپ فرماتے بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کے پاس وحی آنے کی کئی شکلیں ہیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ شکل سب سے زیادہ سخت ہوگی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو معلوم کرنا اور اس کو اپنے پاس لینا یہ آسان نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی برداشت کر سکتے تھے۔ انداز لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح ازہر پر قرآن نازل ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر ہی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ بتائیے کیا ہم ڈائریکٹ برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے، جب پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں تو ہم کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن پھر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو برداشت کیا اور آپ کے اوپر پورا قرآن اترا، پھر آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تو ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا وحی کی ایک شکل تو ہے انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں کس طرح آتے تھے، کس کی شکل میں آتے تھے؟ فرمایا صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ملک شام کے رہنے والے تھے، اور فرماتے اتنے خوبصورت تھے کہ جس ملک میں جاتے تھے اس ملک میں بچے، عورتیں، مرد ان کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے کہ کتنے خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ جو یہ وحی جو نازل فرماتے تھے یہ جبرائیل علیہ السلام کبھی ان کی شکل نہ آتے تھے، تو کیا جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضرت دہیہ کی شکل میں آتے تو کیا صحابہ دیکھ سکتے تھے؟ فرمایا نہیں دیکھ سکتے، اور اگر کسی صحابی کی نظر پڑ جاتی تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے دیکھ لیا ایک بار جبرائیل کو انسانی شکل میں بھی دیکھ لیا تو آخری عمر میں اس کی بینائی چلی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کی شکل میں آئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عباس نے کوئی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کو دکھ گئے کہ حضرت دہیہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ دہیہ نہیں تھے، وہ تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ان کی شکل میں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کو دکھ گیا، حضرت عباس کو نظر نہیں آیا، تبھی تو انہوں نے سوال کر دیا، نظر نہیں آیا۔ علماء نے لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کی آخری عمر میں بھی نہیں چلی گئی، یہاں کی روشنی چلی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھ لیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو انسانی شکل میں، اور وہ کس کی شکل میں؟ حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، دوسرا وحی کا طریقہ کیا ہوتا کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز جیسا معلوم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ وحی آ رہی ہے، اور یہ سب سے مشکل آپ کے لیے وقت ہوتا۔ کتنا مشکل؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا اور اچانک وحی آ گئی، جیسے ہی وحی آئی تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری ران ٹوٹ گئی۔ تو انداز لگا سکتے ہیں کیسا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، وحی کا ایک اور طریقہ، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی آتے تھے، اور اصلی شکل میں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ فرمایا بعض لوگوں نے لکھا ہے 2 مرتبہ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے 3 مرتبہ آئے، بہرحال 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، چوتھی چیز،
अल्लाह ताला से डायरेक्ट गुफ्तगू, बीच में कोई वास्ता नहीं, न जिब्राइल का न किसी का, डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू। ये भी वही की एक शक्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट गुफ्तगू कितनी मरतबा की है? एक मरतबा। कब? मेराज के मौके पर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर के लिए गए थे तो वहां अल्लाह ताला से डायरेक्ट गुफ्तगू हुई। और अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इत्कान में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह ताला से डायरेक्ट गुफ्तगू एक और मरतबा की है, वो ख्वाब में की, ख्वाब में की। बहरहाल 2 मरतबा हुआ, एक मरतबा तो मेराज के मौके पर और एक मरतबा ख्वाब में, डायरेक्ट अल्लाह से बातचीत। ये कितनी तरीके हुए? वही के 4 तरीके हुए। शायद याद रह जाए तो अच्छा काम आएगा। वही का एक तरीका तो यह है कि इंसानी शक्ल में, दूसरा तरीका यह है कि घंटी के बजने की आवाज आती, तीसरा तरीका क्या है जो है असली शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, चौथा तरीका यह है अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातचीत, पांचवा तरीका यह है कि अन्नफ्स बिर्रूह, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम दिल में बात डाल आपके पास अल्लाह ही के हुक्म। ये भी वही का एक तरीका था। कितने तरीके मशहूर है बताए आपको मैंने? 5 तरीके से वही आया करती थी। बहरहाल हमने आपके सामने वही का तरीका भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, आखिरी बात की तरफ जाते हैं। वही तो आ जाती। अब इसको लिखने का तरीका क्या था? कहते हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इसको महफूज भी फरमाते थे। याद रखिए, कुरान करीम 3 मरहलों में जमा हुआ है। कितने मरहलों में? 3 मरहलों में। पहला मरहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, दूसरा मरहला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का, और तीसरा मरहला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का। आप अंदाज लगाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाते और फरमाते इसको लिखो। जब वही खत्म हो जाती, मुकम्मल हो जाती, फिर आप हजरत ज़ैद बिन साबित को बताते कि ये वही आई है, इसको लिखो। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको लिखते थे। किस पर लिखते थे? कागज नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में कहते हैं कि जानवर का मूंदे का जो हिस्सा, वहां की जो हड्डी होती उसको लाते और उसके ऊपर लिखते। और कभी तो जो है खजूर की शाख पर लिखते, कभी दरख्त के पत्तों पर लिखते। मतलब वही लिखने के मुख्तलिफ तरीके, अलग अलग तरीकों से लिखा जाता था। उस जमाने में कागज का रिवाज नहीं था और उस जमाने में कागज ही नहीं होगा। बहरहाल इन चीजों पर लिखा जाता था। आप याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे लिखो, वो लिखते जाते अगर कोई दिरोगुजाश हो जाती, कुछ आगे पीछे हो जाता, तो आप लोग फरमाते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, इस तरह लिखो, यानी उसका एहतमाम फरमाते थे। और कहते हैं कि उसको सहाबाए किराम अपने पास महफूज रखते थे लिखा हुआ। कातिबीन सहाबा बहुत थे, जैसे 4 खुलफा कातिबीन, यानी वही लिखने वाले। कितने थे? मैं आपको बताता हूँ चंद लोगों के नाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मशहूर 4 खलीफा हैं। और आगे चलते हैं, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुगीरा बिन शौबा रज़ियल्लाहु ताला, ये भी थे। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला का नाम आ ही गया, हजरत अबान बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला। ये वो सहाबा हैं जो वही को लिखा करते थे। और आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे इस आयत को इस आयत के बाद लिखो, इसको इसके बाद लिखो, इसको इसके बाद लिखो। जो हमारे सामने है ना कि जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद अर्रहमानिर रहीम, ये तो पूरी सूरत एक साथ नाज़िल हुई है, लेकिन कुरान की बहुत सारी आयतें इसके भी टुकड़े भी नाज़िल हुए अलग अलग। तो उसको आप ने फरमाया इसको फला आयत के बाद रख दो, इसको फला आयत के बाद रखो, इसको फला सूरत के अंदर इस आयत के बाद रख दो। ये आप तो फरमाते थे उसी वक्त, तो लिखा जाता था और उसको तरतीब के साथ रखा जाता था। अब हर एक के पास अलग अलग सूरत थी, किसी के पास सूरह ताहा है,
کسی کے پاس فلاں صورت ہے، کسی کے پاس فلاں آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے سامنے قرآن ہے نا مصحف کی شکل میں، اس طرح تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی پورا قرآن تیار تھا. کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس جمع کرانے کا اہتمام آپ نے فرمایا تھا. بس اتنا تھا کہ جیسا ہمارے سامنے ہے بس ویسا نہیں تھا، باقی پورا قرآن تو تھا. اور صحابہ کرام تو حافظ سے یاد کرتے تھے اس کو. آپ جانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تھے، تو جس وقت اسلام لانے کے لیے پہنچے تھے تو سب سے پہلے کس کے گھر گئے تھے؟ اپنی بہن کے گھر. اور جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور کسی نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ سرکار تک جانے سے پہلے اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لو. تو جب اپنے بہنوئی کے پاس پہنچے تو آپ کو معلوم ہوگا اندر حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، ان کو وہ چھپ گئے. اور وہاں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہوتے وہ وہیں بیٹھے تھے اور وہ قرآن یاد کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کے پاس کون سا قرآن تھا اس وقت؟ وہی سورہ طٰہٰ کی کچھ چیزیں آیتیں لکھی ہوئی تھی. اسی لیے حضرت عمر نے پہلے تو جا کے تماچے رسید کیے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت فاطمہ نام تھا ان کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا، گر گئی، خون میں شرابور ہو گئی، لگا کھڑی ہوئی. پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ مار کھا رہی ہے لیکن قرآن چھوڑ نہیں رہی ہے. میں نے آج صبح کے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایمان جب نہیں ہوتا ہے اور آتا ہے تو اس کی قدر بہت ہوتی ہے. اور ہم کو چونکہ گھر بیٹھے بٹھائے ایمان مل گیا ہے تو ہم کو اس کی قدر کی. میرے بھائیوں دیکھیے وہ عورت ذات ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ بھی ہو جائے تو مار ڈالا لیکن قرآن نہیں چھوڑے گا. اب ہو گیا. دیکھیے حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آیا کہ آپ کہتے یہ بہن ہے میری، مار بھی کھا رہی ہے کہ چھوڑ دیں. اچھا بتائیے کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے. تو جب وہ دیکھنے کی بات کہی تو حضرت فاطمہ نے کہا پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، ناپاک لوگ اس کو چھوتے نہیں ہیں، پاک ہونا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر ان کے سامنے وہ تختہ پیش کیا. معلوم ہوتا تھا لکھا ہوا تھا تبھی تو پیش کیا اور انہوں نے پڑھا. اور وہی سورہ طٰہٰ کی آیات جو پڑھی بڑی زبردست، وہ پڑھتے چلے گئے اور ان کے دل میں ایمان پیوست ہو گیا اور یہی چیز ان کو ایمان لانے پر مجبور کر گئی. یعنی وہ فوراً اپنے دل سے ایمان قبول کر لیا انہوں نے. بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس زمانے میں بھی محفوظ کرنے کا زمانہ تھا، سسٹم تھا. صحابہ لکھتے تھے، محفوظ کرتے تھے، لکھتے تھے. ایک دور رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جمع تو ہوا لیکن جیسا ہمارے سامنے تھا اس شکل میں نہیں، لیکن تھا صحیح. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے اندر 70 قرہ شہید ہو گئے. کتنے قرہ؟ 70 یعنی 70 17 نہیں 70 70 60 کے بعد 70 صحابہ اور وہ حافظ تھے قرآن، وہ شہید ہو گئے. اب وہ شہید ہوئے تو اس طرح سینے میں جن کے قرآن میں چلا گیا اور ہمارے سامنے اگر قرآن پورا تیار نہیں ہوگا تو پھر اس طرح جب حافظ لوگ چلے جائیں گے تو قرآن کو بچانا مشکل ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست پیش کی. کس کے سامنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ بھائی امیر المومنین دیکھو ایسا ہے کہ اس طریقے سے صحابہ اور جو حافظ صحابہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے تو قرآن کا کیا ہوگا؟ ایسا کرو کہ اس کو ایک جگہ جمع کر دو تاکہ جب بھی کوئی چیز کا پرابلم آئے تو اس میں دیکھ سکیں. اس لیے کہ جو سینے میں محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں دھیرے دھیرے چلے گئے، سب کے پاس ہے ٹکڑے ٹکڑے، کوئی چلا گیا کوئی کہاں تو قرآن کریم کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ فرمایا بہت دیر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا ان کو شرح صدر ہو اطمینان ہو. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ کرنا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دینا ہے، جتنے لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے سب لے آؤ اور آپ کو ایک جگہ جمع کر دینا ہے، گڑبڑ نہ ہو، غلطی نہ ہو، سنبھالنا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ کام مجھے سپرد کیا جا رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی اگر یوں ابھی کہہ دے کہ پہاڑ اٹھا کر ادھر کر دو وہ آسان ہے لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سرکار کے زمانے میں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا اندازہ لگائیے صحابہ کتنے احتیاط کرتے. آسان نہیں تھا
لیکن بہت سمجھانے کے بعد ان کو اطمینان ہوا کہ ہاں کرنا چاہیے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو جمع کرنا اور لکھنا شروع کیا. ایک مصحف تیار کیا ہوا، ایک قرآن، اور اس میں سب لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا، سب منگوایا. خود بھی قرآن کے حافظ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قرآن کے حافظ تھے. ان کو کہا کہ بتائیے، تو ان سے مشورہ لیتے. دیکھو کیسے لکھتے تھے وہ بتاتا ہوں. پہلے تو اپنا حافظہ، خود حافظ تھے، اس سے لکھتے تھے. اس کے بعد جو صحابہ کے پاس لکھا ہوا ہوتا جو اس کے ساتھ ملاتے تھے، صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ بھی دیکھتے تھے. تیسری چیز 2 گواہ بناتے تھے کہ صحیح ہے نا، 2 گواہ رہیے، 2 گواہ بھی بناتے تھے. اور چوتھی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کا سہارا لیتے تھے کہ میں صحیح تو لکھ رہا ہوں. 4 چیزوں کے سامنے رکھ کر، 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن محفوظ کیا گیا. اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر کے دور میں ایک مصحف تیار ہوا. لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مصحف تیار ہو گیا اور پورا قرآن ترتیب کے ساتھ تیار ہو گیا. اب انداز لگائیے کہ یہ تیار ہو گیا، اس میں مشورہ سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. معلوم ہوا کہ حضرت عمر سب سے پہلے وہ شخص نے جس نے جمع کرنے کا مشورہ ہے. اس کا انداز لگا سکتے ہیں آپ. کتنے طریقے ہوں گے جمع کرنے کے؟ 2. پہلا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک کے پاس تھا، جمع تھا، قرآن پورا تھا. دوسرا طریقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، ایک مصحف تیار ہوا. اب جب بھی کسی مسلمان کو، کسی بھی صحابی کو، کسی کو کچھ بھی ضرورت پڑے گی، اس مصحف میں دیکھ لیا جائے گا. یہ جو ہے نا وہ فائنل ہے، اس کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں. یہ مصحف کب تک رہا؟ حضرت ابوبکر کا انتقال ہو، شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں بھی یہی قرآن تھا. یہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد تیسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ فوراً خلیفہ نہیں بن گئے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد مشورہ باقی تھا، میٹنگ باقی تھی. تو خلیفہ جب طے ہوگا نا تب پتہ چلے گا. تو وہاں تک کیا ہوا؟ حضرت عمر کی بہن کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کون؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس یہ قرآن کریم پہنچا، یعنی یہ مصحف پہنچا دیا گیا اور فرمایا کہ آپ ہی کے پاس رکھو. وہیں رکھا گیا، وہیں رہا وہ مصحف. اور جب آرمینیا کی جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، تو پھر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان جب خلیفہ بن چکے تھے، ان کو جا کر ایک پیشکش کی، ان کے سامنے درخواست کی کہ جنگیں ہو رہی ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں، اور لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ ایسا جنگیں نہیں، مارا ماری نہیں، تو قرآن کریم کی قراءت پر ادھر ادھر ہو رہا ہے. اس لیے کہ کوئی پڑھ رہا ہے نشرن، کوئی پڑھ رہا ہے نشرن، کوئی پڑھ رہا ہے یحتبون، کوئی پڑھ رہا ہے یحتبون، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ. اب الگ الگ طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. ہر ایک قبیلے والے پڑھتے تھے اپنی اپنی. آپ کو معلوم ہوگا کرناٹک کی ہی بات لے لیتے ہیں تو کرناٹک کے اندر بہت سارے علاقوں کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو وہی بات وہ اور طریقے سے بولتا ہے، وہ اور طریقے سے بولتا ہے، بولنے کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے. بات وہی ہوتی، بات تو وہی ہوگی. قرآن کریم میں جو 7 طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ قبیلوں کی ادائیں ہیں، یعنی قبیلوں کے بولنے کے طریقے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں معنی نہیں بدلتے اس سے. الصلاۃ الصلاۃ معنی ایک ہی ہے، نشرن نشرن معنی ایک ہی ہے، یحتبون یحتبون معنی ایک ہی ہے، مالک یوم الدین ملک یوم الدین معنی ایک ہی ہے. لیکن بولنے کے طریقے قبیلوں کے الگ الگ ہوتے تھے. تو ہر ایک قبیلے والا ضد کرتا ہے، نہیں میری قرات پڑھی جائے، میری قرات پڑھی جائے، میری بات پڑھی جائے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ اس کو ایسا کرو کہ ایک قرات پر جمع کر دو، ایک لغت پر جمع کر دو. قرآن کریم سب الگ الگ طریقے سے لکھا جا رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بھائی اس کا رسم بھی ایک کر دو. رسم سمجھتے ہیں؟ رائٹنگ یعنی لکھنے کا طریقہ. آپ دیکھیے آج پورے دنیا میں جہاں بھی قرآن ہے تو ہر جگہ الحمد ایک ہی طریقے سے لکھا ہوگا. کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہ الگ طریقہ ہوگا اور دوسرے قرآن میں الگ ہوگا.
सब जगह एक ही तरीके से लिखा जाता है, तो उसको एक ही तरीके से लिखा गया और फरमाया जहाँ इख्तिलाफ हो जाए तो फिर उसको किसकी जबान में लिखो, कुरैश की जबान में। यानी इसलिए कि कुरान करीम किसकी जबान में नाज़िल हुआ, कुरैश की जबान में नाज़िल हुआ, तो फिर उसमें लिखने का हुक्म हुआ। और फिर कहते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी मेहनतों के साथ कितने मुसहफ तैयार किए, 7। कितने मुसहफ तैयार किए, 7 क्यों तैयार किए, 7 मुल्कों में भेजने के लिए। और वो उस जमाने में पूरा कुरान एक रकम पर, इसको हम कहते हैं मुसहफ उस्मानी। मुसहफ उस्मानी का मतलब वो हजरत उस्मान के जमाने में तैयार हुआ मुसहफ। ये कितने मुसहफ तैयार हुए, 7। कितने हुए, कहाँ कहाँ भेजे गए, एक तो मक्का, दूसरा मदीने में रखा गया, तीसरा कूफा में, चौथा बसरा में, 5वां बहरैन में भी रखा गया, इसी तरीके से शाम में भी रखा गया, यमन में भी रखा गया। कितने हो गए 7 हो गए। 7 जगहों पर कुरान करीम भेजा गया अलग अलग। अब फिर पूरी दुनिया में जो कुरान करीम है आज, ये वही 7 जगहों से फैले हुए कुरान है। यमन से फैला, बहरैन से फैला, शाम से फैला, बसरा से फैला, कूफा से फैला। ये कुरान करीम अब जो नकल है हमारे सामने, ये उन्हीं 7 की नकलें हैं। ये किसके जमाने में तैयार हुए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में। और फिर आगे की बात, कुरान करीम ये नाज़िल हुआ, इसमें छोटी छोटी वही भी आती थी, बड़ी बड़ी वही भी आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहते हैं कि सबसे छोटी आयत जो नाज़िल हुई वो क्या है, गैर उलिल दरर, इतना, ऐसा भी नाज़िल हुआ। और पूरी पूरी बड़ी बड़ी सूरतें भी नाज़िल हुई एक साथ। सूरह अनआम 7वें पारे में है, बहुत बड़ी सूरत है, वो एक साथ नाज़िल हुई, पूरी की पूरी एक साथ नाज़िल हुई। टुकड़े टुकड़े भी नाज़िल हुए, आयतें भी नाज़िल हुई, और छोटी छोटी आयत भी नाज़िल हुई, पूरी पूरी सूरत भी नाज़िल हुई। कुरान के नाम क्या है, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। कुरान के मशहूर 4 नाम हैं। नंबर 1, कुरान का एक नाम तो है फुरकान। सूरह आले इमरान के शुरू में है वअनज़लल फुरकान, मतलब फुरकान के माना क्या है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है कि नहीं। ये किताब कि हक क्या है, बातिल क्या है। दूसरा नाम कुरान का क्या है, एक नाम और है कुरान का, अल किताब। कुरान में है वअनज़लना इलैकल किताब लितुबय्यिना लिन्नास, तो अल किताब भी कुरान का एक नाम, मखसूस किताब। पूरी दुनिया में सबसे मखसूस किताब कौन सी, कुरान के लिए। तो कुरान का एक नाम क्या है, अल किताब, उसको लिखा गया। और चलते हैं, कुरान का एक और नाम है जिक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाज़िल किया। जिक्र के माना क्या है, नसीहत, और कुरान पूरा का पूरा नसीहत है, इसलिए उसको जिक्र कहा गया। और कुरान का एक मशहूर नाम क्या है, खुद कुरान। कुरान नाम है, कुरान के माना क्या, वो किताब जिसको पढ़ा गया हो, वो किताब जिसको पढ़ा गया हो। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में आज भी, आप जानते हैं दुनिया गोल है, और यहाँ रात हुई है तो कहीं सुबह हुई है, अगर यहाँ फजर का वक्त है तो कहीं ज़ोहर का वक्त है, कहीं असर का वक्त है, कहीं मगरिब का वक्त है, कहीं इशा का वक्त है। इस दुनिया में हर लम्हा, हर घड़ी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, कुरान करीम। क्यों, इसलिए कि कोई न कोई टाइम तो नमाज का होता ही है किसी न किसी जगह पर, और जब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो कुरान हर जगह, हर लम्हे, हर घड़ी पढ़ा जाता है। और अगर नमाज को भी न मानो तो हर जगह मदरसे हैं, मकतब है। अगर हमारा 10 बजे मकतब बंद होता है तो कहीं खुल रहा है, कहीं शुरू हो रहा है, कहीं बंद हो रहा है, कहीं मदरसा चल रहा है, कहीं बंद हो रहा है। तो हर जगह कुरान करीम की आवाज है, मतलब सबसे ज्यादा बिना मुबालगा। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मोमिन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कुरान से मोहब्बत है इसलिए बोल रहा हूँ, बल्कि बगैर कोई शक के सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, कुरान करीम। बहरहाल आपके सामने चंद बातें पेश की, आप समझ गए होंगे कि कुरान करीम से लगती चीजें मैंने आपके सामने पेश की। एक तो वही, फिर वही कैसे आती, और कुरान करीम कैसे जमा किया गया, और उसके अलावा छोटी और बड़ी वही कौन कौन सी वो बताइए, आयतें कौन कौन सी वो बताइए। मक्की और मदनी, मक्की किसे कहते हैं, मदनी किसे कहते हैं, कल जब हम शुरू करेंगे इसको, सूरह फातिहा से शुरू करेंगे कल, तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
کہ مکی کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سامنے لکھا ہوتا ہے نا مکی، مدنی، پھر آیات. تو یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کوشش کریں کہ جمع ہو، آتے رہے، تو آپ کو قرآن کریم کی سمجھ پیدا ہوگی کہ قرآن کیا ہے. اور ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ، الم تر لیلاف قریش ارأیت الذی انا اعطینا قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل یا ایھا الکافرون، یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور پر سبھی لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو انہی صورتوں کے بارے میں سمجھا دیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. سورہ فاتحہ ہم سے کیا کہتی ہے، سورہ فلق کیا کہتی ہے، سورہ ناس کیا کہتی ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. بس کوشش کریں کہ ایک بھی دن چھٹی نہ ہو، کوئی غائب نہ ہو. اگر آپ پابندی چاہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہی الحمد کی صورت روزانہ پڑھتے ہیں ہم. لیکن کبھی یہ نہیں پتا ہے کہ الحمد کی صورت میں ہم سے کہا کیا جاتا ہے، یہ نہیں پتا ہے. یہ نہیں پتا ہے تو وہ مشین کی طرح سورہ فاتحہ چلتی ہے، وہ لوگ ضالین ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. نہیں، اگر معلوم ہو جائے گا کہ الحمدللہ کا یہ مطلب ہے، اور رحمان کا یہ مطلب ہے، مالک کا یہ مطلب، اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہے، تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور جان آئے گی اور نماز کے اندر دل بھی لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ پیدا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ تم نے اپنے فضل سے دیا تھا، یا اللہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، مکمل ہوتا جا رہا ہے. یا اللہ دنوں کی قدر نصیب فرما، یا اللہ راتوں کی قدر نصیب فرما. یا اللہ شب قدر ہم نے سنا ہے کہ طاق راتوں میں آیا کرتی ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے آج کی طاق رات بھی شب قدر ہو. یا اللہ ہمیں قدر دانی نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا سنی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس سے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یا اللہ پچھلے سال کتنے بھائی ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہیں، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا. ہمیں نہیں پتا آگے چل کر ہمیں رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں. یا اللہ اسی مہینے میں ہماری مغفرت فرما. یا اللہ مغفرت فرما، ہم صرف مغفرت کے بھکاری ہیں. یا اللہ ہماری جھولی مغفرت سے بھر دیجیے. یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے طوفیل میں ہم سب کے مغفرت فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا بولنا قبول فرما، ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرما. یا اللہ اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. یا اللہ ہمیں اسے لوٹنے والا بنا دیجیے. یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ پیدا فرما دیجیے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنا دیجیے، قدم قدم پر سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان نصیب فرما. یا اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما برحمتک یا ارحم